آج سے پہلے مغرب کو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ ایگریمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے مغرب کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے پاکستان اپنی دفاعی طاقت کی وجہ سے انڈیا کو شکست بھی دے چکا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے انڈیا کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس بھی کافی حد تک کمزور ہو چکا، یا آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید کمزور ہو سکتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جہاں اسرائیل کے لیے بہت سارے خدشات ہیں یا اس کی بہت ساری ریزرویشنز ہوں گی، وہاں انڈیا کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت اسرائیل کا بہت بڑا اتحادی ہے، اور اس کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس کم ہو جانا اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ اور اس پر انڈیا نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بارے میں انڈیا کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی، اور انڈیا کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایک ایسا ایگریمنٹ وجود پا جائے گا جس سے انڈیا کے بہت سارے کنسرنز ہوں گے، لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سائن ہوا، اس ایگریمنٹ پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے سائن کیے، تو یہ معاہدہ دنیا میں ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا۔ دنیا بھر کے چینلز اور اخبارات میں یہ شہ سرخیوں میں چھپا اور براڈ کاسٹ ہوا۔ اس حوالے سے پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ ڈیل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہے تو اس کے بھی دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دفاعی ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ صرف اور صرف دفاع کے لیے ہے، اس کے کوئی جارحانہ مقاصد نہیں ہیں۔ ویسے تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ 8 دہائیوں سے موجود تھا، خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں جب حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن ہوا تھا۔ اسی ایم او یو کو آگے بڑھایا گیا، اس کو جزیات کو ڈسکس کیا گیا اور نئے ایگریمنٹ کو شکل دی گئی۔ اس ایگریمنٹ کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، یعنی اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا ملک اس کے دفاع میں ساتھ ہوگا۔ ابھی تک اس ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی امپورٹنس کے حوالے سے پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جس کا جواب حکومت دے رہی ہے۔ ان سوالات میں پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بھی زیر بحث ہے، لیکن پاکستان کئی دفعہ واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور نہ ہی اس پروگرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام ہے۔ اب اس پر سوالات تو ہوتے رہیں گے اور اس کے جواب بھی آتے رہیں گے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کس طرح کام کرے گا اور اس کی جزیات کیا ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ اپنے کامنٹس میں یہ بات ضرور بتائیے کہ کیا اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو اور سعودی عربیہ کو ایک دوسرے کی وجہ سے فائدہ ہوگا یا نقصان۔